بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم کرنٹ افیئر کے ایک اور انتہائی اہم ٹاپک پہ بات کریں گے، جو کہ افغانستان کے حوالے سے ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ ہی دن پہلے افغانستان کی جنگ ختم ہوئی ہے، اور جس طرح سب کی توقع تھی یہ جنگ اس طرح ختم نہ ہوئی۔ مطلب سب کو یہ لگ رہا تھا کہ جنگ امریکہ ہی جیتے گا، لیکن اس طرح ہوا نہیں۔ تو آج کے ٹاپک میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ایسے کیا بڑی غلطیاں تھی جو امریکہ نے یو ایس اے نے کی، جس کی وجہ سے اس کو 20 سال جنگ لڑنے کے باوجود بھی جنگ ہارنی پڑی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پہلے ہم افغانستان کی جو جنگ ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں کرتے ہیں کہ یہ انسانی تاریخ، نہ صرف امریکہ کی تاریخ کے بلکہ انسانی تاریخ کے اب تک لڑی گئی سب سے لمبی جنگ ہے، جو کہ 20 سال تک لڑی گئی۔ یہ اس کی ایک جو نمایاں خصوصیت ہے۔ دوسری اس کی بڑی جو اس کو دوسری تمام تاریخی جنگوں سے الگ کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں دو گروپس جو تھے، ایک طرف کے گروپ میں تقریباً 56 ممالک تھے، 56 جو کنٹریز تھی۔ اس میں نیٹو اور نان نیٹو الائز ملا کے تقریباً یہ 56 ممالک بنتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ تھے جن کے پاس ایڈوانس ویپنز، ٹیکنالوجی اور ہر قسم کے وسائل تھے، جبکہ دوسری طرف کچھ ہزار آپ کہہ لیں کہ جنگجو تھے جن کے پاس پرانے کنونشنل جو ویپنز تھے، جیسے کہ کلیشنکوف اور بندوق، پستول وغیرہ، یہ چیزیں تھے۔ تو یہ اس کی دوسری ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ یہ اس وجہ سے نمایاں ہے کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جنگ کچھ ہی مہینوں یا سالوں میں ختم ہونی چاہیے۔ بہتر تو مطلب جو مناسب تھا تو وہ تو کچھ مہینوں میں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک طرف اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور دوسری طرف اتنی بری حالت ہو۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو جنگ کے دوران پوری دنیا کی جو سمپتھی تھی، ہمدردی تھی، وہ انہی 56 ممالک کے ساتھ، اسپیشلی امریکہ کے ساتھ تھی، جو یہ جنگ لڑ رہا تھا اور لیڈ کر رہا تھا۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود آخر میں جو نتیجہ نکلا وہ یہی کہ یہ 56 ممالک، اسپیشلی جو نیٹو اور امریکہ، جو تقریباً کوئی 28 یا 30 بنتے ہیں، یہ جنگ ہار گئے اور افغانستان کو ایک مرتبہ پھر انہی حالات میں چھوڑ کے چلے گئے جو کہ جسے یو ایس ایس آر 1990s میں 90 میں چھوڑ کے گئے تھے۔ تو یہ اس جنگ کے کچھ نمایاں خصوصیات تھے۔ بات کرتے ہیں ان غلطیوں کی جس کی وجہ سے امریکہ اور اس کے الائز کو یہ جنگ ہارنی پڑی۔ تو اس میں سب سے پہلی غلطی ان کی غیر سنجیدہ پالیسیز بنانا۔ کچھ جو تجزیہ نگار ہیں ان کے مطابق امریکہ کی سب سے بڑی غلطی وار آن ٹیرر ان افغانستان میں یہ تھی کہ یہ افغانستان میں کچھ ہی ٹائم لڑائی لڑنے کے بعد، جنگ لڑنے کے بعد صدام حسین کے پیچھے چلے گئے۔ انہوں نے 2003 میں عراق پہ حملہ کیا۔ جو امریکی جنرلز تھے ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نے طالبان کا صفایا کیا ہے اور اب ان میں اتنی طاقت نہیں رہی ہے کہ وہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں اور ریزسٹنس کر سکے۔ تو یہ ان کی بہت ہی مطلب بڑی غلط فہمی تھی، اور یہ ایک بہت ہی ناکام اور غلط ان کی پالیسی تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کو ایٹ اے ٹائم دو محاذوں پہ جنگ لڑنا انہوں نے شروع کیا، ایک افغانستان میں اور دوسرا عراق میں۔ اگرچہ عراق میں انہوں نے جلدی ہی وہ کامیابی حاصل کی اور وہاں سے نکل گئے، لیکن اس سے وہ ریسورسز بھی ڈیوائیڈ ہو گئے اور کنسنٹریشن بھی ان کی ڈیوائیڈ ہو گئی۔ تو اس وجہ سے وہ جو جس طرح یہ چلنی چاہیے تھی اس طرح یہ چل نہیں سکی۔
تو یہ ان کی پہلی جو بڑی غلطی اور غلط پالیسی ہے، جس کی وجہ سے ان کو آج یہ منہ کی کانی پڑی ہے۔ دوسری ان کی بڑی غلطی جو کہ پہلی غلطی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان فتح کرنے کے بعد بجائے افغانستان میں فلاحی کام کرنے کے، سیکیورٹی اور انفراسٹرکچر بنانے کے، پولیٹیکل لیڈرز کو امپاور کرنے کے، ایک پولیٹیکل سٹرکچر ترتیب دینے کے، یہ صدام حسین اور عراق کے پیچھے چلے گئے، جس کی وجہ سے لوگوں کو، لوکل لوگوں کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتہ چلا کہ امریکہ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے افغانستان کے ریبلڈنگ میں، اگرچہ اس وقت ان کے پاس اچھا موقع تھا، کیونکہ جو طالبان کی لیڈرشپ تھی وہ یا تو زیادہ تر مر گئے تھے، یا پھر یہ ہے کہ وہ تتر بتر ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کا جو موریل تھا، جو حوصلہ تھا، وہ گر چکا تھا، اور وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ، بلکہ کافی وقت تک اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ریزسٹ کر سکے۔ یہ ان کے پاس ایک شاندار موقع تھا افغانستان کے حالات کو ہمیشہ کے لیے بہتر بنانے کا، لیکن عراق میں خود کو انگیج کرنے کی وجہ سے یہ موقع ان سے چھوٹ گیا، جس کی وجہ سے اب دوبارہ اکٹھے ہونے کا اور یہ جو ان کا جو تنظیم تھا اس کو ترتیب دینے کا، تو یہ ان کی دوسری بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے ریبلڈنگ کی طرف اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ تیسری سب سے بڑی غلطی وہ امریکہ کی افغانستان کی سوشل سٹرکچر کو سمجھنے میں تھی۔ فتح حاصل کرنے کے بعد جو ایک گورنمنٹ انسٹال کرنے میں اور پولیٹیکل سٹرکچر بلٹ اپ کرنے میں امریکہ نے یہ غلطی کی کہ انہوں نے بجائے پختونوں کے جو کہ تقریباً 48% ان کی آبادی بنتی ہے، افغانستان کے 48% آبادی پختون ہے، یہ ان کو انگیج کرنے کے بجائے چلے گئے نادرن الائنسز کی طرف، جو کہ افغانستان میں مقیم دوسرے قبائل ہے جو کہ نان پشتونز ہے۔ امریکہ نے ان کو انگیج کیا پولیٹیکل سٹرکچر بلٹ اپ کرنے میں، اور پختونوں کو ٹوٹلی اگنور کیا، جس کی وجہ سے پختونوں میں مطلب ایک غصہ دوبارہ وہ اٹھا، اور زیادہ تر پختونوں نے طالبان کو بیک اپ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ان کی تیسری بڑی غلطی تھی کہ بجائے اس کے کہ سب کو انگیج کرتے اور اسپیشلی پختونوں کو، کہ ان کی آبادی زیادہ تھی، اور یہ طالبان بھی موسٹلی بلکہ ٹوٹلی زیادہ تر ہی پختون ہے، ان کو انگیج کرتے، انہوں نے ان کو ٹوٹلی اگنور کیا اور چلے گئے نادرن الائنسز کی طرف، تو جس سے ایک گیپ پیدا ہوا جس کو طالبان نے ان ٹائم کیش بھی کیا۔ تو ان کی ایک تیسری بڑی غلطی تھی۔ چوتھی بڑی غلطی امریکہ کی افغانستان کی جنگ میں بلا تفرق کے ڈرون اٹیک کرنا، یہ ان کی چوتھی بڑی غلطی تھی، جس کی وجہ سے افغانستان اور پاکستان دونوں میں تقریباً جو دہشت گردوں نے خودکش حملوں میں جتنے لوگ مارے تھے اس کے 10 گنا زیادہ لوگ انہی ڈرون اٹیکس میں مارے گئے، جس کی وجہ سے ایک اینٹی امریکن سینٹیمنٹس، جذبات لوگوں میں ابھرے، اور لوگ جوک تر جوک طالبان میں شامل ہوتے گئے۔ تو یہ ان کی چوتھی بڑی غلطی تھی۔ اس کی وجہ سے، انہی اٹیکس کی وجہ سے وقتاً فوقتاً امریکہ کی اپنی نان نیٹو الائز کے ساتھ، جیسے کہ پاکستان اور ایجپٹ کے ساتھ، حالات بھی کئی مرتبہ خراب ہو گئے تھے۔ یہ ان کی چوتھی بڑی غلطی تھی کہ بجائے اس کے کہ کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن کرتے اور اٹیکس کرتے، انہوں نے بلا تفرق ہی بمباری کی، جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ طالبان میں شریک ہو گئے۔ ایک اور بہت ہی بڑی غلطی امریکہ کی، وہ جو
مہاجرین تھے، جو پناہ گزین تھے، ان کو ٹوٹلی اگنور کرنا، جنگ کی شروعات میں بھی ان کے لیے کوئی کچھ اقدامات نہ کرنا کہ ان کو کوئی پراپر ان کے لیے کیمپس وغیرہ بنائی جائے. تو پہلے اس بات کو اگنور کرنا، پھر بعد میں گورنمنٹ انسٹال کرنے کے بعد ان مہاجرین کو واپس افغانستان بلا کے ان کو سیٹل کرنا، یہ امریکہ کی بہت بڑی غلطی تھی. کچھ انالسٹ کے خیال میں انہوں نے یہ انٹینشنلی کیا، اور یہ انٹینشنلی اس وجہ سے کیا کہ اگر یہ مہاجرین اور پناہ گزین واپس افغانستان چلے جاتے، جو کہ زیادہ تر پاکستان میں ہی آباد تھے، یہ پاکستان سے واپس افغانستان چلے جاتے تو جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس میں کافی چینج آ جاتی، کیونکہ یہ جو پناہ گزین میں زیادہ تر تعداد پختونوں کی تھی، اور اگر پختون واپس چلے جاتے تو ظاہر ہے وہ ایک ٹلٹ آ جاتا پالیٹکس میں پختونوں کے حق میں. تو اس کو مطلب نہ ہونے دینے کے لیے یہ افغان گورنمنٹ نے پناہ گزینوں کو قبول کرنے سے مطلب وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، انکار کر رہے تھے، ایک طریقے سے دوسرے طریقے سے انکار کر رہے تھے. تو یہ ان کی ایک اور بہت بڑی غلطی تھی کہ ان پناہ گزینوں کو ٹائم پہ ہی وہاں سیٹل کرتے تو شاید اب یہ ان میں سے جو وہ زیادہ تر لوگ اب طالبان میں شامل ہو رہے تھے وہ شامل نہ ہوتے. دوسرا یہ ہے کہ ایک اسٹیبلٹی کی طرف وہ ملک چلا جاتا. طاقت کے نشے میں مست امریکہ ہمیشہ ہی سے یہ ایک غلطی کرتی چلی آ رہی ہے کہ جو ان کے سچے ساتھی ہیں ان کو یوز کر کے پھر ان سے یہ منہ پیر لیتے ہیں. اسی طرح افغان کے جنگ میں بھی ہوا، پاکستان نے بہت زیادہ قربانیاں دی، لیکن ان سب قربانیوں کے باوجود جب یہ لوگ جنگ جیت گئے اور افغانستان میں انہوں نے ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کا آغاز کیا، تو بجائے اس کے کہ پاکستان کو اس میں انگیج کرتے، جو کہ یہ ایک اچھی طرح اس میں سپورٹ دے سکتی تھی، کیونکہ ان کا بارڈر شیئر ہوتا ہے تقریباً کوئی 2600 کلومیٹر افغانستان کے ساتھ پاکستان کا بارڈر ہے. بجائے اس کے امریکہ انڈیا کو لے کر آگے، جس کا نہ تو کوئی بارڈر شریک ہے، نہ کوئی دوسرا اس طرح کا کوئی مذہبی یا سماجی یا کوئی معاشرتی ان کے ساتھ کوئی لنک وغیرہ ہے. تو اس کی وجہ سے امریکہ اور پاکستان کے درمیان کچھ وہ مسٹرسٹ سا پیدا ہو گیا، اور اسی سے وہ جو امریکہ ہے وہ جس طرح کرنا چاہ رہا تھا تو وہ نہیں کر سکے، کیونکہ ایک آپ کا ایک سچا ساتھی، امریکہ کا ایک سچا ساتھی جو کہ اس ریہیبلیٹیشن میں اور پولیٹیکل سٹرکچر بلٹ اپ کرنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہو سکتا تھا، امریکہ نے اس کو ٹوٹلی اگنور کیا. تو یہ ایک اور بہت بڑی غلطی تھی امریکہ کی، جس کو وہ یا تو سمجھ نہ سکا یا انہوں نے انٹینشنلی ایسا کیا جس کا اس کو اب خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. ان تمام غلطیوں کو اگر دیکھا جائے تو اس سے کچھ ٹائم پہلے، مطلب کوئی مہینے سال پہلے، لوگ یہی نتیجہ اخذ کر رہے تھے کہ یہ غلطیاں امریکہ نے یا تو ان انٹینشنلی کی ہے یا انٹینشنلی کی ہے. مطلب یا تو امریکہ ڈے ون سے ہی انٹرسٹڈ نہیں تھا افغانستان کے مسئلے کو حل کرنے میں، اور یا پھر یہ ہے کہ اس سے غلطی کی وجہ سے ہو گیا. اگر ہم پہلے اس کو دیکھیں کہ یار ان کیس اس نے انٹینشنلی اس طرح کیا ہے، تو پھر اس کا یہ تھا کہ لوگ، یہ جو انالسٹ تجزیہ نگار تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ اس وجہ سے کر رہے کہ یہاں پر سٹیبلٹی نہ آئے اور یہ یہاں پر رہے، جس کی وجہ سے یہ مطلب پاکستان، چائنا اور رشیا ان پہ نظر رکھ سکے. اب چونکہ یہ جنگ ختم ہوئی ہے تو اب کوئی مطلب فائنل کوئی تجزیہ کوئی نہیں دے سکتا کہ ایسا ہوا کیوں. بہرحال یہ تھا آج کا ٹاپک. اس ٹاپک پہ آرٹیکل موجود ہیں ویب سائٹ پہ، جو کہ میرے خیال پہ کوئی 1.5-2 سال پرانا ہے، لیکن یہی سارے باتیں اس میں ہیں.
البتہ کنکلوژن اس طرح ہے جس طرح میں نے ابھی بتایا. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. شکریہ. السلام علیکم.